آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ وبا میں یہ جو کووڈ-19 ہے، اس میں کھرب پتیوں کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ ایک دفعہ مشہور وکیل نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ پینما لیکس کے مقدمے کے حوالے سے کہ مقدمہ تو موکل ہارتا ہے، وکیل نہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے کاروباری لوگ کبھی نہیں ہارتے، چاہے وہ وبا ہو یا پھر کوئی آفت ہو، یہ لوگ دولت بنانے کے راستے نکال لیتے ہیں۔ رگڑے جاتے ہیں تو چھوٹے کاروباری یا پھر ملازمت پیشہ افراد۔ بڑے کاروباریوں کا ذرہ بھی منافع کم ہو تو طوفان اٹھا لیتے ہیں، اور سب سے پہلے چھری ان ورکرز پہ چلائی جاتی ہے جو برسوں سے اس کمپنی کے منافع کو آسمان تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جہاں ایک طرف وبا سے معیشتوں کے تباہ ہونے کا رونا رویا جا رہا ہے اور کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے، وہاں پہلے سے ارب پتی لوگوں کی دولت میں ہوش ربا اضافہ ہوا۔ صرف امریکہ میں ارب پتی نے عالمی وبا کے دوران 23 دنوں میں مجموعی طور پہ $238 بلین اضافی دولت حاصل کی۔ 18 مارچ سے 10 اپریل تک امریکن بلینئر لوگوں کی دولت میں مجموعی طور پہ $238 بلین کا انکریز ہوا، اور دوسری طرف 22 ملین سے زیادہ امریکی ملازمت سے محروم ہو گئے۔ جنوری کے شروع میں ہونے والی وبا کے ابتدائی مہینوں میں ہی 8 ارب پتی افراد نے $1 ارب سے زیادہ کی دولت کمائی۔ ان میں جیف بیزوس ہیں، ایلون ماسک ہیں، میکنزی بیزوس ہیں، ایرک یوان ہیں، سٹیو بالمر ہیں، جان ایلبرٹ سوبراٹو ہیں، جوشوا ہیرس ہیں اور راکو کمیسیو، یہ شامل ہیں۔ جبکہ امیزون کے بانی جیف بیزوس کی دولت کی بات کی جائے تو اس میں 1 جنوری سے اب تک $25 بلین اور فروری سے $12 بلین کا اضافہ ہوا ہے۔ آگے کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ 1990 سے لے کر اب تک امریکہ میں ارب پتی لوگوں کی دولت میں 1130% کا اضافہ ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں 1980 سے 2018 کے درمیان ارب پتی جو ہیں وہ ٹیکس کی ذمہ داریوں میں 79% کمی واقع ہوئی۔ اس کے برعکس 78% امریکی وبا کے دوران تنخواہوں پہ زندگی گزارا کر رہے ہیں، اور وہ بھی کٹوتی کے شکار ہیں، اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے بے روزگاری الاؤنس کے لیے 3.8 ملین سے زائد امریکنوں نے اپلائی کیا، کیونکہ وبا کی وجہ سے نوکریوں کے خاتمے میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور دوسرے، وبا کے دوران وہ کمپنیاں جو وبا کو شکست دینے کے لیے ٹیسٹ کٹس بنانے، ادویات اور ویکسینز کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں، ان کمپنیز کی دولت میں بے پناہ اضافہ دیکھا گیا۔ دنیا بھر میں ویکسین کے لگ بھگ 80 منصوبے جاری ہیں۔ زیادہ تر چھوٹی بڑی دوا ساز کمپنیز کا تعلق امریکہ، کینیڈا، چائنا اور جرمنی سے ہے۔ مائکروسافٹ کا بانی بل گیٹس، جو بظاہر اربوں روپے خرچ کرتے نظر آتا ہے، اس سے نہ صرف وہ اپنی گڈ ول بڑھا رہا ہے بلکہ ویکسین بنانے والی کمپنیز میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کر کے دنیا میں اپنا اثر رسوخ بھی بڑھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دولت صرف چند ہاتھوں میں ہی گردش کر رہی ہے، اور وبا کے دنوں میں اس دولت کو کئی گنا کیا جا رہا ہے۔ یعنی ثابت ہوا کہ یہ کمپنیز انسانی ہمدردی کے نام پہ ویکسین، دوائیں اور ٹیسٹ کٹس نہیں بنا رہی ہیں، بلکہ اربوں ڈالر کما رہی ہیں۔ صرف پچھلے 7 ہفتوں میں دوا سازی میں انویسٹمنٹ کرنے والوں میں 1 ارب پتی کا اضافہ ہوا ہے۔ تو بھائی جان کی دولت جو ہے راتوں رات بڑھ گئی۔ سب سے زیادہ خوش قسمت نیا ارب پتی جو ہے وہ اسٹیفنی بینسل رہا، جو کہ ماڈرنا نام کی ایک کمپنی کا سی او ہے۔ اس کمپنی نے 16 مارچ کو سب سے پہلے کووڈ-19 ویکسین پر ہیومن ٹرائلز کیے۔ جب WHO نے عالمی وبا کا اعلان کیا تو بینسل کی مجموعی دولت تقریباً $720 ملین تھی۔ تب سے اس کی ماڈرنا کے اسٹاک میں 130% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے، اور اس کی دولت $1.5 بلین تک پہنچ گئی۔ یعنی صرف 7 ہفتے میں بینسل کی دولت میں 107% اضافہ ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ گسٹاوو ڈینگری، جن کا اٹالین بایوٹیک آؤٹ فٹ ہے ڈائس سورن، اسے 45% سٹیک تھا، اور گسٹاوو کی دولت میں 32% اضافہ ہوا، یعنی $1.1 بلین کا اضافہ۔ اس کے علاوہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ میکر بایو میریو کے بانی ایلن میریو اور جنوبی کوریا کے بایو فارماسیوٹیکل فرم سیلٹریون کے سی ای او نے 11 مارچ سے $1.5 بلین اپنی دولت میں اضافہ کیا۔ بایو میریو اور ڈائس سورن کووڈ-19 کی ٹیسٹنگ کے دور میں بڑے پلیئرز میں شامل ہیں، جنہوں نے مارچ میں ٹیسٹ کٹس جاری کی۔ ماجا اوری، ان کی دولت میں 10 گنا اضافہ ہوا، اور دولت
30.20 बिलियन हो गई। माजा होरी के स्विस फार्मा रॉश में सिर्फ 5% शेयर है। रॉश ने आर्थराइटिस की दवाई का वबा के लिए इलाज ट्रायल और वायरस से मुतासरा लोगों को एंटीबॉडीज टेस्ट भी शुरू किया। अब आप खुद सोचिए कंपनी की कमाई क्या होगी। इस तरह रेनिजरॉन फार्मास्यूटिकल्स जो है उनके सीईओ की दौलत में 11% और को फाउंडर जो है उनकी दौलत में 14% इजाफा हुआ। रेगेनरॉन ने सनोफी के साथ मिलकर एक ड्रग का कोविड-19 के मरीजों पे न्यूयॉर्क में ट्रायल शुरू किया। बायोएनटेक में इन्वेस्टमेंट से 2 जुड़वा भाइयों की दौलत में 11% इजाफा हुआ। ये बायोएनटेक फाइजर और फोसम फार्मास्यूटिकल के साथ मिलकर वबा के लिए वैक्सीन का पहला इंसानी ट्रायल जर्मनी में 30 अप्रैल को इन्होंने किया, जिससे इन्वेस्टर्स ने खूब पैसे बना लिए और मज़ीद भी अभी बनाएंगे। ये तो मैंने आपको चंद एग्जाम्पल्स दी हैं। अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि वबा की वैक्सीन, अद्वियात और टेस्ट किट से कंपनियां दौलत कैसे बटोर रही हैं। अद्वियात साजी अब एक बहुत बड़ी सनत बन चुकी है, जिसका महज मकसद ज़्यादा मुनाफा हासिल करना लगता है और इंसानी ज़रूरियात को शायद नज़रअंदाज किया जा रहा है। अद्वियात साजी के कारोबार में सरमायाकारी करने पे किसी भी दूसरे कारोबार से कहीं ज़्यादा मुनाफा है और महज मुआशी तौर पे बाद सनतकार ही इस सनत को शुरू करने की सकत रखते हैं। अब वबा का इलाज या वैक्सीन तैयार होती है या नहीं, लेकिन इसके लिए सरमाया करने वालों की तिजोरियाँ पहले से भरना शुरू हो गई हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन बिजनेसेस जो हैं वो भी अरबों डॉलर कमा रहे हैं। अभी तो ये खेल शुरू हुई है। मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि कोविड-19 के अख्ताम के बाद आप देखेंगे कि नए बिलियनियर्स भी आएंगे और बहुत ज़्यादा तादाद में आएंगे। क्या आप अपना नाम उनमें लिखवाने के लिए तैयार हैं? इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।